اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک نے۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس پہ استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے پہ، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت، توانائی اور قوتیں ضائع کر دیں، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے ان کو دھماکہ ہو سکتا۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈھیلے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری پست نہ ہونے پائیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہوئے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے، 2 ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا، خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے۔ جو اصل ہے حکم الاکثر حکم الکل، اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں تو لازم ہے کہ ہم مومن نہیں۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہے؟ کیا کافر ہے؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے کیا کافر ہے کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے، کیا منافق ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی 2 قسمیں، ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں ہیں، اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں ہے۔ ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں
جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی. نفاق عملی میں ہم یقیناً مبتلا ہے، جس کے لیے 2 حدیثیں بارہا میں نے سنائی. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے. دوسری حدیث میں 4تھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالن گلوچ پر، سب و شتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جائے. یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلم، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے. نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا. لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق تو نہیں ہے. منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین بین کی ایک کیفیت. ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خالی. اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہے، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی، دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے. ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے. یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے. اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول ہے. حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کمی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. اللہ نے اسی لیے اپنے 2 اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. لہذا اس کی شان رحیمی کا صدقہ سمجھو، اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے کوئی اطاعت قبول نہیں. البتہ اس کے بعد جو ہے مضمون تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا. اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی، جزوی اطاعت نہیں، جزوی فرما برداری نہیں، بلکہ جزائی ہے، استہزاء ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت. اطاعت تو وہی کبھی ختم ہو جائے گی بات، آدمی فوراً قبول کرتا ہے. جیسے کیلے کے ٹھیکے پر کھاؤ، اللہ پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اس کا نام توبہ، اسی کا سورہ نساء میں ذکر ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جذبات کی رو میں بیٹھ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا. لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، اپنی معاشرت میں مستقل اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو دین ہو، دین کو قبول یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ 85 کا
بازل کتاب کیا ہماری کتاب تو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ 34 میں آیا، یہ 30 میں آیا، یہ 20 میں آیا، یہ 5 میں آیا۔ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے اور وہ خود الذکر یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا ہے الذکر، اس خطبے کی طرف جو ہمارا متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات جان لیجیے کہ اس کے بارے میں امام الحجہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ ہے، اس کے بعد اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وہ شروع ہوا سورج جو ہے وہ نصف نہار سے ذرا ڈھلتا یہ دنوں کی شمس، تو اس کے ساتھ جو دیندار ہے وہ بھی اس وقت سے پہلی ساعت دوسری ساعت گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصحف میں بھی اور مصوّع میں بھی شاہ ولی اللہ کی نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا، لیکن یہ جو انہوں نے ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، دونوں یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے نہیں، جو ہمارا ساعت کا نظام ہے اسی قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے، جمعہ کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں، جمعہ کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے، جنہیں عربی جمعہ کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فضیلت جمعہ ہے وہ فضیلت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صورت جو ہے اور وہ یہ سچائی جگہ تھی جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کرنے کے ایک حصہ قبول ہمارا حال کیا ہے، زیادہ سے زیادہ دین ہمارا 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہے مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے۔ یہ اشراق کے بعد سے دونوں جوابوں کو پھر جمع کر دیجیے تو ہمارے سامنے مسئلہ ایک ہی رہ جاتا ہے، ایمان لاؤ کہیں سے وہی آب نشان انگیز۔ علامہ اقبال نے اس کو اصل نام محکمی دل کی، یہ ہے اصل وہی تیری نہ بیماری، وہی نام محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشان انگیز ہے صاحب، یہ نام محکمی دل کی، جس کو کہا ہے کہ یقین پیدا کرائے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے، ادرویشی کو جس کے سامنے ذکر ہے فخور ہے۔ پہلے جواب کا تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہماری ذلت میں اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر لیجیے، ذلت خود بخود عزت سے بھر جائے، اور دوسرے جواب کا بھی اصل میں منطقی طور پر تجزیہ کر لیجیے، کل دین پر عمل اس حقیقی ایمان یقین والے ایمان کے بغیر ممکن نہیں، دوسرے دین پر عمل تو ہم روایتی طور پر بھی کرتے ہیں۔ کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری تہذیب ہے، کچھ بچپن سے کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے، یہ جزوی جو ہے عمل وہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری کوئی روایات ہے۔ کل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ یقین والا ایمان درکار ہے، وہ ہوگا تو پھر کل کے کل دین پر عمل ہوگا، جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ذلت و رسوائی سے نجات پانا ممکن ہے۔ لہٰذا اب تو جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ذرا پھیلی ہے لیکن پھر خطبے کے اوپر سمٹ آئی ہے کہ اصل شے جو درکار ہے وہ یقین و ایذان کی کیفیت، جس کو کہ انگریزی کے الفاظ میں اگر ادا کروں بہت سے حضرات زیادہ سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے ریشیل کریڈ، ایک ہے پرسنل کنوکشن، زمین و آسمان کا فرق۔ ریش کتاب سبوری ہزار فرق ہے، ریشیل کریڈ تو اس لیے ہے کہ کسی خاص طبقے میں آپ پیدا ہوئے ایک نسل سے ہے جو اس نسل کے لوگ مان رہے ہیں، پرسنل کنوکشن ہوتا ہے، جبکہ آپ کنوکشن ہو کہ یہ حق ہے وہ پرسنل کنوکشن والا یقین کہا گیا، کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ علم یقین تو یہاں حاصل ہونا چاہیے، عین الیقین تو آنکھوں سے پھر جب ہم دیکھ لیں گے تب تو عین الیقین ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب تک وہ علم الیقین حاصل نہیں ہو گیا تو ہماری حالت نہیں ہو سکتی۔ اب اصل سوال یہ کہاں سے اس کو میں آج چاہتا ہوں، اگرچہ متفرق طور پر یہ مضامین پہلے بھی کہیں بیان ہوئے ہیں، لیکن آج ذرا میں
ایسا نہ ہو کہ واضح کر کے تجزیہ کر کے اس کی تحلیل کر کے انالیسس کر کے چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرنے کے ذرائع جہاں تک میں آج کی تاریخ کو سمجھ پایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے وقل رب زدنی علما، لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ 3 ذرائع ہیں یقین والا ایمان حاصل کرنا۔ پہلا اور سب سے آسان اور سب سے سادہ وہ ہے ایسے اصحاب کی صحبت جو خود صاحب یقین۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 14 آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی، اس سے اگلی آیت نمبر 15 میں اولئک هم الصادقون قرار دیا گیا ہے، سچے مومن۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کی صحبت اختیار، ان کے قریب رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بالکل سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اور اس کا کیا انالیسس کیا اس کا کیا ہے مودس آپرینڈائی کیا ہے، فزیکل فنومینا ہے۔ آگ کی بھٹی کے آگے بڑھتی حرارت آپ تک پہنچ جائے، برف کی سل کے قریب ہوں گے اسی طرح کوئی شخص جس کے اندر ہے ایمان کی دہشت کی وہ بھٹی آپ کے قریب ہو اور آپ نے ایمان سرایت نہ کرے، اس کے چینلز ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل چینلز دل را بدل رہے، دل کا دل سے ایک راستہ۔ آج کل دنیا میں جانتے ہیں ای ایس پی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، تو کوئی ایکسٹرا سینسری کمیونیکیشن بھی ہے، دل سے دل سے بات پہنچتی ہے، کوئی زبان نہ ہو، کوئی الفاظ نہ ادا کیے جا رہے، کچھ نہ ہو، اور یہ تو دل را بدل رہی، یہ تو خیر فارسی کا مقولہ ہے، حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ روایت مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ دیکھا جائے۔ میں نے اس مرتبہ قرآن مجید میں مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آسمان زمین ہواؤں کا چلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ لیکن اسی انسان کے آیت اللہ ہونے کا تصور کرنے نہیں سمجھنے میں حیران ہوتا تھا یہ آیت اللہ کیسے کہتے ہیں، لیکن پھر میرا ذہن منتقل ہوا وہ جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ ہے یا نہیں اس سے علیحدہ بحث ہے، وہ معاملہ ہے، لیکن آیت اللہ ہو سکتا ہے جب حدیث کہتی ہے نشانی کے برابر ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے، یہ تو نشانی کا فنکشن ہے۔ اللہ جب ان کو دیکھا یہ لوگ اور یہ ذہن میں رکھیں مانا ہے لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، دنیا سے لوگوں سے خالی کبھی نہیں ہوگا، آسان ترین ایمان کو جو تمام ایمان سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ دو اگلے تیرے جو میں بیان کروں گا ان کو حاصل کیا، انہوں نے ایمان حاصل کیا، لیکن یہ کہ ان کی خصوصی فضیلت اسی نہیں آ سکتی، بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا فلاں آ گیا، یہ 34 صاحب میں آیا، یہ 30 میں آیا، یہ 20 میں آیا، یہ 5 میں آیا، تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے اور وہ خود ذکر سے یعنی وہ جو امام اور خطبہ دیتا ہے کسی بھی غیر صحابی کو صحابہ کے بعد کے دور کے کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی وہ ایمان حاصل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے صحابی کا ایمان بعد میں بڑے سے بڑے ولی اللہ کے بڑے سے بڑے یعنی قریب قرب رکھنے والے بندے کے ایمان سے بھی افضل۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے لیکن انالیسس کیجئے تو یہاں ایک سوال باقی ہے، ایسا صاحب یقین جو صرف صاحب یقین نہیں، صاحب مجاہدہ اور صاحب جہاد بھی ہو، اس کی ڈیفینیشن ہوئی ہے سامنے۔
تو اس وقت سے پہلی ساتھ دوسری ساتھ گویا کہ یہاں ساتھ سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ اور لطیف قسم کا پیمانہ وہ ایمان ہے حقیقی ایمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بأموالهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صادق مل جائیں ان سے صدق اختیار کر لی جائے ایمان حاصل ہو جائے گا بہت آسان مسئلہ ہے لیکن خود نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا اب ان کو بھی پیدا کرنا ہوگا اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ میں اس کا بھی ہو جائے یہ بات تو ظاہر ہو گئی اگر وہ مل جائے تو بڑی آسانی ان سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کے حیثیت سے محروم رہے گا لیکن جہاں تک فرضیت کے جمعہ ہے وہ فرضیت کے جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے عمل ہے اس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے یہ ایک دو طرفہ پروسیس ہے دو طرفہ عمل ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے عمل سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان کا اضافہ پھر عمل کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور عمل کا یہ مزید اضافہ پھر ایمان میں اضافہ کرتا ہے اس کو پیچ کی مثال سمجھیں کہ پیچ ہر چکر کے ساتھ آگے بڑھے گا یا واپس کھینچ رہے تو ہر چکر کے ساتھ اسی طریقے سے ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں وشس سرکل وشس سرکل جو ہے کیا اس کے نتیجے میں برائی پیدا ہوئی اس میں اور برائی پھر اس سے اور برائی بڑھ گئی اس سے پھر اور برائی جو ہے پیدا ہوئی یہ تو وشس سرکل چل رہا ہے اور اس کا کانورس اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے ایک بہت ہی صحت بخش بہت ہی صحیح بہت ہی عمدہ مفید چکر وہ کیا ہے ایمان کی اگر تھوڑی سی پوری ہے اس کو لے کر عمل شروع کرتی عمل بڑھا اسی کو کہا گیا زادہم ایمان ما زادہم الا ایمان ایمان بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے میرے عمل کیجئے ایمان بڑھے گا جب ایمان بڑھے گا اب آپ کو انفاق اور جہاد میں اور اضافہ ہو جائے گا اب اس سے آپ کا ایمان اور بڑھے گا یہ ہے وہ سنت جس سے کہ آپ دائرے کے اندر جیسے کہ وہ گول سیڑھیاں ہوتی ہیں آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے یہ ہے ایمان بدنیا عمل اور میں آج منتخب نصاب میں سورہ حجرات کا سبق ہے آخری آیات کا اس کے حوالے سے اس نکتے کو واضح کرنا چاہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو لاسٹ ون آیا ہے پہلی آخری سے پہلی اس میں اس حقیقت کو کھولا گیا اگر تم اسلام لے آئے ہو چاہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن اگر تم اطاعت کرو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا اسی لیے فرمایا گیا ہے یمنون علیک ان اسلموا اے نبی آپ پریشان کر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے کہہ دیجیے ان سے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ ڈھاؤ بل اللہ یمن علیکم ہداکم للایمان ان کنتم صادقین اللہ تم پر احسان جتا رہا ہے اس نے ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اب اگر عمل کرو گے اطاعت کرو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا یہ ہے وہ در حقیقت ایمان بدنیا عمل اور یہ میں توجہ دلا دینا چاہتا ہوں ہمارے دور کی بہت بڑی دینی تحریک کے سامنے بیٹھ کر کام کرنا اسی طریقے سے اختیار کیا تبلیغی جماعت کی ان کے ہاں اصطلاح ہے ایمان کی محنت وہ عمل کے ذریعے سے نکلو اپنے گھر سے ماحول سے دفتر سے کاروبار سے بازار سے منڈی سے ہر چیز سے نکلو اور نکل کر آ جاؤ 40 دن مسجد میں رہو گے تمہاری جماعت جو ہے وہ بہت ہو جائے رہو گے وہاں کیا غلط حرکت کرو ٹیلی ویژن نہیں کوئی اور غلط جو ہے وہ داعیات وہاں موجود ہیں یہ بھی 40 دن کی مشقوں کرا دیتے ہیں بات یہ ہے کہ اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے میں اس کا قائل ہوں اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کہہ رہا ہوں یہ تو جو میرا کتاب ہے اسلام کی نشر ثانیہ سن 67 کی تحریر اسی میں اس قرآن اکیڈمی کا نقشہ ہے جو جس و عصمت اللہ کے فضل و کرم سے بنی ہوئی اور ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں سارا تذکر اس میں وہی اس انجمن کا مینیفیسٹو ہے اس میں نے اس کو تسلیم کیا عوامی سطح پر غیر علمی انداز میں ایک جذباتی عقیدے کے ساتھ اور عمل کے ذریعے سے ایمان اس تحریک کے ذریعے پیدا ہو فرق صرف یہ ہے انٹلیکچوئل طبقہ اس سے متاثر نہیں ہوتا آپ کنفیوز نہ کیجئے انٹلیکچوئل اور ہے پڑھا لکھا اور ہے ہر پڑھا لکھا آدمی انٹلیکچوئل نہیں ہوتا اور جاہل ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئل جس کو کہ آپ کہیں جاہل وہ عالم نہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کی شخصیتوں میں عقل کو اولیت حاصل ان سے جب تک آپ دلیل اور برہان سے بات نہیں کریں گے وہ آپ کی بات سنیں گے ایک وہ ہے کہ جو جذباتی انداز میں متاثر ہوگا وہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں
ڈبل PhD ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو PhD کو اگر میں خاص شعبے کے اندر 8 سال رگڑے کھاتے رہی ہے اور ڈگری لے آئی، وہ در حقیقت اس کی علامت نہیں ہے کہ اس میں انٹلیکچوئل ہے، پڑھا لکھا ہونا اور ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ انٹیلیجنسیا سے ہونا، انٹلیکچوئل ہونا، ان کتابوں کے اندر اور آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ کہ جو دستخط کر کے نہ کر سکتے ہو، صرف وہ انگوٹھا لگا لیکن بات ایسی کریں گے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے نیچے سے زمین کھسکا دیں۔ یہ اصل میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو ایموشنل سیٹ کے ہیں، ان کا بلڈ اپ ہے نفسیاتی، ایک وہ جو ریشنل ہے، بنیادی طور پر ریشنل لوگ متاثر ہیں، اور یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ ہے اصل سے معاشرے کے اندر افیکٹو یہ ہے، اس لیے کہ یہ اگر یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ ایز اے ہول کبھی کنورٹ نہیں ہوگا، چاہے عوامی سطح پر ایموشنل آپ کتنے ہی لوگوں کو یہ سورہ کبرا ہے۔ میں نے جماعت اسلامی سے 2 سال تک جماعت کے نہایت قریب ہو کر یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا میں اپنے لیے بھی اپنی دلچسپی جو بھی ہے اس کی تسکین میں اسی میں کام کرتے ہوئے حاصل کروں۔ یہ فیصلہ جو میں نے کیا ہے علامہ بصیرت کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا پھر اس کے سامنے انقلاب ہے، نظام کی تنصیب ہے، ایک محدود جگہ پر صرف دعوت و تبلیغ کے درجے کے اندر نیکی کا پرچار تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی کوئی منزل ان کے سامنے۔ بہرحال میں اس وقت جو بحث کر رہا تھا وہ صرف اس اعتبار سے کہ ایک ایمان عمل کے ذریعے بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن 2 باتیں ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انیشل پونجی تو چاہیے نہ کہ عمل کا ایموشنل، اور ثانیاً یہ کہ اس سے ایمان کا میں اس طرح استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان۔ شعوری ایمان جسے کہا جائے وہ غیر شعوری یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس ہے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ حضور سے فرمایا گیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، نبی کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن کس کیفیت میں بلا رہا ہوں؟ بصیرت بصیرت بلا رہا ہوں، میرا ومن اتبعني، جو میرا اتباع کر رہے ہیں، اور جو بصیرت اتباع، یہ جو علی وجہ بصیرت ماننا ہے اللہ کو، نبوت کو اور رسالت کو، اور یہ غیر شعوری طور پر چاہے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، شعوری ایمان ان 2 لیمیٹیشنز کے بعد آئیے تیسرا اور آخری جو اصل منبع ہے ایمان کا، قرآن میں صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے بھی غیر شعوری ایمان پیدا ہوگا، محض تلاوت سے وہ بھی ایک عمل ہے جسے آپ پڑھ کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، لہذا یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن وہ شعوری ایمان پیدا کرنے کے لیے جو اصل درکار ہے آج کے دور میں تو لہذا یہاں تو اصل میں اس ایمان کی ضرورت ہے، بصیرت انا ومن اتبعني والا ایمان، اور اس کے لیے قرآن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، قرآن کے ساتھ براہ راست مکالمہ، قرآن کے ساتھ براہ راست مخاطبہ، قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسی کیفیت بقول علامہ اقبال کے آپ کے قلب پر براہ راست نازل ہوگا، جو ایمان اور ایمان شعوری ایمان پیدا کرنے کے یا میں حوالہ دوں علامہ اقبال کے اس شعر کو کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ناراضی نہ ترجمے کے ساتھ یہ آپ کو معلومات دے دے گا، ترجمہ آپ کو موف نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کو مقام اور مرتبہ ہے اس کے ترجمہ رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ فرضیت جمعہ جو ہے ترجمہ تو در حقیقت کچھ کنٹینٹ جو ہے اس کا کچھ معنی اس کے آپ کو معلومات حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر واقعہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت مصرع کر دیا ہے، گرا خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ اب اس سے اوپر کی تو کوئی حدیث کوئی تفسیر ہے، امام راضی کی تفسیر معقولات اور ریشنل انداز کے اندر اس دور میں، اور زمخشری ان کی تفسیر جو ہے صاحب کشاف، اب ظاہر ہے کہ ان سے اوپر کوئی تفسیر نہیں، ان سے کوشش یہ کی ہے باقی مفسرین
فرمایا علامہ اقبال نے کہ مجھ سے کوئی بھی زمین پہ جب تک نہ ہو یہ کتاب، جب تک کہ قرآن سے تمہارے دل پر اترے یہ کیسے ہوگا؟ اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ دو چار کی طرح سمجھ لیجیے یہ بھی کہ اس کے لیے لازم کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا میتھڈولوجی ہے، اور یہ کہ پھر یہ کیسے اس کا فینومینل کیا ہے، یہ کیسے یہ عمل کرتا ہے، اس کا جو طریقہ کار کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کے ضمن میں یہ ایک جملہ کے کم سے کم اتنی عربی سے واقفیت کہ ترجمے کا حجاب لینگویج بیریئر نہ رہے، ترجمہ حجاب ہے آپ کے قرآن کے درمیان، یہ حجاب ہو جائے۔ یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ مبارک رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا، میں نے بہت بیان کیا ہے بہت سے اللہ کے لیے ہوگا، یہ تب تابعین کے دور کی شخصیت ہے، بڑے درویش بزرگ، انہوں نے طے کیا ہوا تھا 6 مہینے ہر سال کے وہ جہاد اس میں لگاتے تھے 6 مہینے گھر، لیکن اس 6 مہینے کے دوران بھی لوگوں سے مل کے جو کسی نے ایک پوچھ لیا آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں، آپ ملتے اس کے عنوان سے مسجد میں اور آ گئے، بڑا خوبصورت جواب تھا ان کا، تو مجھے تنہا میں تنہا نہیں بلکہ شعر یاد آ گیا ہے مجھے دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں پھولوں میں بستیاں ہیں، میں چمن میں جاتا ہوں میں تنہا نہیں ہوتا، عالم ہے دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے اس چمن میں پھولوں میں بستیاں۔ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جب حدیث پڑھتا ہوں تو صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہوں، تو مجھے تنہا سمجھا قرآن سے ہم کلام ہو، یا کم سے کم قرآن کو موقع دیجیے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو، قرآن سے ہم کلام ہو، آپ اپنے مسائل پیش کیجیے قرآن کے سامنے، موقع غنی کیجیے پھر جواب دیجیے۔ حضرت علی کی وہ روایت میں نے بارہا سنائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ فرماتے حضرت علی کہ میں نے سوال کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ سب تو جواب ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم حکم ما بینکم، فتنے سے بچانے والی نکالنے والی ایک ہی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تم سے پہلوں کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد کے لوگوں کی بھی بات کی خبریں بھی موجود ہیں، تلاش تو کرو، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ جس کو اقبال نے تعبیر کیا ہے قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، غوطزنی جان لیجئے کہ قرآن سے ہم کلام ہو، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، جیسے حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ انسان کی 2 تعبیریں کی گئی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اصل تو مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو اور اس کے لیے ایسے بھاگ دوڑ کرو، من تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں، کم سے کم یہ استعداد تو رہے۔ میں نے ابھی غور کیا کہ اسی طرح کے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں کہ وہ تو آپ خود اسے تو موقع دے کہ وہ آپ سے بات کرے، اور اسے آپ کے درمیان لینگویج بیریئر ہے، زبانیں یار من ترکی و من ترکی نہیں، آپ نے تو روک دیا قرآن کو، آپ کے دل پہ کیسے ظاہر بات ہے یہ اس کی شکل لازم ہے، اتنی عربی زبان سے قرآن آپ سے براہ راست ہم کلام ہو جائے، لینگویج بیریئر کہیں مشکلات کے لیے تفاسیر کو آپ کہیں کہیں لفظ آ گیا ہے اس کے لیے کہیں آپ لغت بھی دیکھ لیں، لیکن یہ کہ بائی اللہ قرآن آپ کا خود بخود براہ راست ہم کلام ہو رہا ہو، یہی ہے فیرومون تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا خوشا ہے ناراضی نہ صاحب۔ اب آئیے کہ یہ عمل کیسے ہوتا؟ آیا یہ بات صرف خوش عقیدگی کے تحت کہا جائے وہ جو ظفر علی خان کا شعر میں نے بارہا سنایا ہے آپ حضرات کو، وہ جنس نہیں ایمان جسے لینا جتانے فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سفاروں کیسے ملتا ہے؟ آپ سے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اب جب میں بیان کر رہا ہوں وہ علامہ اقبال کا فکر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں دو چار چیزیں انالائز کیا ہے، اس کا جو مقدمہ ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین پیدا ہوتا ہے جب تک آپ کا ذاتی تجربہ نہ ہو، یقین پیدا نہیں، چاہے ہزاروں آدمی آپ کو بتا رہے ہو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں نا، کسی شخص نے چینی کبھی نہیں چکھی اور ہزاروں آدمی کہہ رہے وہ میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے، تو آپ ساری دلیل جو ہے اس کے لیے ہو جائے گی، کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی، جھوٹ پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا، یقیناً چینی میٹھی ہوگی لیکن ہونے سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، کہ آپ چینی چکھ لیں کہیں گے چینی میٹھی ہے، اس ہوگی اور ہے میں تو ضرور ہوگی اور ہے، یہ پیدا ہوا ہے ذاتی تجربے، اب لاکھ لوگ کہتے میں مانی نہیں سکتا، یہ خود چکی ہے، وہ مجھے فارسی کا لکھا یاد آ گیا، بخدا جان ہی نہ یہ سورا ہوا، سورا یہ سورا کیا ہے، صرف ظاہری اور خارجی نہیں ہوتا، یوں سمجھے کہ آب زر سے لکھے جانے والی بات، سونے میں کھولی جانے والی بات، بس یہاں سے وہ جو تجربہ ہے تجربہ جس پر میٹیریلزم اور امپیریسزم اور یہ تمام صرف تجربے کو محدود کرتے ہیں، تجربہ ایکسٹرنل سینس آرگنز کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوا اس پر یقین ہوتا چلا جاتا، باطنی بھی ہوتا، کوئی چیز بتاتی ہے کہ یہ ہے، چنانچہ ایک کوئی بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام العلوم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں یہ ہے وہ شے، میں اس کا اور مزید وضاحت کروں گا، وہ دل کس قصے کا نام ہے، ابھی آپ اکثر سمجھ لیجیے یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے، لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا، تجربہ اس وقت سے پہلی ساعت دوسری ساعت گویا کہ یہ ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے، یہ جو شے ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے جب قرآن آپ سے ہم کلام ہو آپ کو اندر سے گواہی ملے کہ یہ صحیح وہ ہے، وہ باطنی تجربہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن آپ میں پیدا ہوئی ہے، قرآن نے شخصیت کے کسی تار کو چھیڑا، یہ الفاظ پڑھائے ہیں تو مجھے یاد آ گیا، ایسے کچھ تار بھی ہے ساز حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہیں یہ حواس جو ہے ہمارے جو ایکسٹرنل سینس آرگن حقیقت کے تار ایسے بھی ہیں ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہیں تخمہ و مزراب ہے، جس کو اب میں تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں وہ شے کیا ہے، وہ ہے آپ کی وہ روح جس نے آپ کو وہ روح ملکوتی، وہ آپ کا روحانی وجود جس کا منبع جس کا مسکن دل یہ ہے، جس کا احساس ہے، احساس بات یہ روح دیکھتی بھی ہے، قرآن مجید لیکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی ابو جہل کے ابو لہب دل اندھا دل کا اندھا ہونا کیا ہے، دل دیکھتا ہے، یعنی روح دل سنتا ہے، یعنی روح سنتا ہے اور دل کا احساس ہے، وہ ہے در حقیقت جو اس کا انٹرنل اس کا تجربہ ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے، یعنی آپ کی روح بعد میں آتی ہے قرآن کو پڑھتا، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، وہ بہت ہی سادہ انداز میں بات کیا کرتے ہیں، بڑی پیاری بات ایک دفعہ قرآن یہ ایک ہی گاؤں کے پہچانتے ہیں، یہ سلون کا روح قل روح من امر ربی، اور یہ قرآن کا اس قرآن کا منبع وہی ہے جو ہماری فطرت کا منبع ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، روح جو ہمیں کھینچی گئی ہے اس کو اللہ نے کہا ہے من روحی فإذا سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين، جب میں اس آدم کو تیار کروں تخلیق مکمل کروں، سورہ حجر میں بھی یہ آیت آئی ہے انہی الفاظ میں، اور سورہ صاد میں فإذا سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين، اپنی روح میں سے پھول تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے، روح ہے ہمارے اندر اور یہ روح وجد میں آتی ہے، قرآن اس پر نازل ہوتا ہے وہ وجد میں آتی ہے، یہ وجد ہے وہ کیفیت، اسی کو میں نے چونکہ امام ابن تیمیہ کے نام آیا
ان کے شاگرد رشید قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الفوائد، چھوٹے چھوٹے شذرات ہیں، مفکرین جو ہیں ان کی ایک تصنیف کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک مکمل کتاب کا نقشہ بنا کر اس کے انواع اور ایک یہ کسی وقت کوئی خیال آ گیا، کسی وقت کوئی اور خیال آ گیا تو ایک طرح سے شذرات سے بن جاتے ہیں۔ تو الفوائد حافظ ابن قیم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مختلف اوقات میں جو کیفیات وارد ہوئی ہیں انہوں نے علیحدہ الفوائد، اس میں ایک جو ہے اس میں لکھتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر درج ہے، وہاں سے پڑھ رہے، اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے احساس، ان کی باطنی کیفیات، ان کی روحانی واردات، اس میں قرآن کہہ رہا ہے اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایسی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ پھر ان کو وہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ جو میری فطرت کا منبع ہے وہی اس قرآن کا منبع ہے، اور فطرت کا منبع کون ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، وہ اس کلام کا متکلم۔ یہ فینومینا، یہ طریقہ ہے جس سے قرآن اب ایک شعوری ایمان آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ایمان اندھا بہرا نہیں ہوگا، یہ کانشس لیول کے اوپر ہوگا، آپ کے تھاٹ لیول پر ہوگا، آپ کی فکری سطح پر ہوگا۔ یہ قرآن آپ کی ہستی کے ان اندر کے تار جو ہے چھپے ہوئے تار جو حواس کی گرج سے باہر ہے ان کو جملیس میں لائے گا، اس سے وہ نغمہ ملکوتی جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی کو میں نے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے سورہ نور کا جو رکوع ہے آیات نور والا، اس کے دروس میں اسی بات کو واضح کیا کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ نور ہے، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے، دو نوروں کے امتزاج سے۔ ایک نور نور فطرت ہے یعنی نور روح جو اندر موجود ہے، ایک نور نور وحی ہے قرآن پاک جو اگر یہ دونوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے، اگر وہ لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہو، نیت صاف ہو، طلب ہدایت ہو، اور اب یہ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، ہم کلامی ہے، وہ خاتمہ ہے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا کم سے کم قرآن کے دل کو سمجھنے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آپ نے باقی نہیں چھوڑی ہے، آپ کو ایسی ہم آہنگی محسوس ہوگی، یہ دونوں نور جمع ہو جائیں گے، نور علی نور یہد اللہ لمن یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء۔ یہ ہے اصل راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمایا تو سورہ حدید کی ابھی آیت نمبر 9 ہے غالباً، جہاں جوڑا گیا مسلمانوں کو، میرا کہ مجھ سے آپ سے خطاب ہے، یہ تو آیت نمبر 7 میں ہے۔ کیا ہو گیا تم مسلمانوں، کیوں ایمان پختہ نہیں رہتا؟ علم الیقین، یہ شکوک و شبہات والا ایمان، یہ ہوگا والا ایمان، یہ ہے والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہوا؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات فرما رہا ہے تاکہ نکلے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، جذبات کا اندھیرا، ان ہزار اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی ہے آیات بینات ہے اس قرآن کی۔ یہ ہے اصل منبع، یہ ہے حکمہ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور نے ایمان اس ذریعے سے پیدا کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویذکرہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بونس انہیں حاصل ہوا ہے وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بونس کسی کو حاصل نہیں ہو یہ تو حضور دے کر گئے۔ آپ کا جو آخری خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخری جملوں میں یہ بھی ہے فَلَا تُفِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا۔ وہ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بھی مددگار چھوڑ دی ہے وہ شے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا فیہ خبر نبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو عبد اللہ المتین۔ اور یہ حدیث ختم ہوتی ہے اس کی
جس نے اس قرآن کو بلا کر کوئی بات کہی اسے اور جس نے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت کی طرف یہ گارنٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ذریعہ کروں گا کہ میرا وہ کتاب جو ہے اسلام کی نشہ ثانیہ کرنے کا اصل کام جو ہماری انجمن کی اساس ہے بنیاد ہے اس اکیڈمی کا پہلے دماغ میں وہی آیا دماغ میں بنا تھا وہ ضمیر کے اوپر ایک عالم واقعہ کے اندر ضرور پذیر ہوا اس کے بطن سے ولادت مزید ہو گئی ہے قرآن پاک، لیکن اس کے پورے فکر میں نے تبلیغی جماعت مانا کہ اس کے ذریعے سے عوامی سطح پر ایک نان انٹلیکچوئل لیول پر ایمان پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہماری اصل کمی کیا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول پر ایمان بصیرت انا ومن وہ ایمان اس کا منبع اور سرچشمہ لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط لازم ہم کلام ہو یا قرآن سے کم اپنے آپ سے ہم کلام ہونا ایک گھنٹہ چونکہ مکمل حصے میں سے تھوڑا سا کم کر لیں گے، ابھی تو آپ بہت پریشان ہو گئے شاید اٹھ کر جا رہے ہیں تشریف رکھیے، ابھی تو آج کی نشست کا جو ہے اپنے حسب وعدہ گھنٹے میں ختم کی، یہ صرف چند منٹ لے رہا ہوں جو حالات اس وقت ہیں شرق اوسط کے عالم اسلام کا قلب، عالم عرب کا قلب، جس نے خطرناک اندھیروں کے اندر جتنا زبردست جو خطرات ہیں اسے دیکھا ہے۔ میں یہ نظم جو سن 52 میں میرے شاعر کی تیاری میں عرشی بھوپانی صاحب کی سنا رہا ہوں، مسجد مرائی کی بہت سی آباد ایسے ہیں وہاں نہیں تھے، انہی طاقتوں کے سائے میں ان کے بج رہے ہیں نقارے، موت کے دیوتا کے جبڑوں سے مل رہا ہے حیات کا پیغام، دونوں جانب سے آج ایٹم بم دھمکیاں دے رہا ہے انسان کو، منڈیوں کے سفید بیوپاری سرد بازاریوں سے گھبرا کر کارخانے نئے سجاتے ہیں، ڈھیر فوج کے لگاتے ہیں، اسلحہ سازی کی سب سے بڑی صنعت جو ہے اسلحہ سازی کی، اور سب سے زیادہ جو ہے تھرڈ ورلڈ سے جو پیسے جو ہے کھینچے جا رہے ہیں ادھر حقیقت سے یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ ریاض میں جب میں گفتگو کر رہا تھا 2 دن 3 دن قبل مجھے اچانک یہ شعر یاد آئے تھے کہ میں نے ہی وہ بات جو عرشی بھوپانی نے کہی تھی کوریا کے بارے میں، شاید وہ اس عرب علاقے کے اندر وہ بات جو ہے واقعہ کا روپ سامنے آئے گی۔ اس کے بعد جو چند جو اس کے اندر آئے ہیں مصرے وہ آپ سے مخاطب ہو کر ساتھیوں مشوروں کو تیز کرو، یہ مشورہ تو قرآن کی ہے ہمارے پاس، ہم نے تو بھولا رکھا ہے، ہم نے اس سے خود اپنے باطن کو مستنیر کیا، میں دنیا تک اس کا دور پر پہنچ چکے، خزانے کا سانپ بن چکے، جنہوں نے بھی کچھ ہمت کی ہے جو بھی کچھ آگے بڑھے، جنہوں نے کچھ تعاون کیا ہے، جنہوں نے کچھ اس سلسلے میں وقت لگایا ہے، جنہوں نے کچھ عربی سیکھنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے کچھ اپنا وقت جو ہے اس کی قربانی دے کر کچھ استعداد برآمد کی ہے، جو کچھ اس دعوت اور قرآن کا کام کر رہے ہیں وہ سب سنے اس مصرے کو، ڈاکٹر نصیر الدین صاحب نے سے اجازت مانگی 2-3 منٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات وہ کہنا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، قیامت کے اوپر ابھارا جائے، ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا موت کے فکرے نقیموں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، یہ ڈسٹرکشن کے جو مبلغ ہیں وہ کتنے تیزی کے ساتھ تباہی جو ہے نوع انسانی کی، وہ نوع انسانی والی بات اب سمجھ کر امت مسلمہ پر آ رہا ہے، عالم اسلام کا قلب اب اس کی زد میں ہے، اگر وہ کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے عراق میں تو مریں گے کون؟ پوری بستیاں پورے شہر جیسے 4000 کرد جو ہے ایک بم تھا جس سے کیوں ہلاک ہو،
کوئی وہ متنفر علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، آج بھی میں اس کو بتا رہا فراہم ہوں، کریں۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بعض بھی احادیث فرمایا میں گیا کہ یہ روایت ہے بالوں کے اندر مولانا تیل حامد لگاؤ۔ رحمۃ اور اللہ یہ بھی فرمایا علیہ گیا کہ عظیم کوئی جنگ کا جو خوشبو نقشہ ہے، کھینچا گیا ہے بعض احادیث وہ میں، سب کسی اس کی ہولناکی اور ماحول خوفناکی کا ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ ایسا اتنی نہ ہو کہ اموات پسینوں ہوں کی گی بدبوؤں کی کہ وجہ ایک سے پرندہ طبیعت سینکڑوں محفوظ ہو میل گئی تک ہے اڑتا لوگوں ہوا کی۔ چلا نہیں، جائے گا، بلکہ یہ اسے کہ بڑا سوائے خوشگوار لاشوں کے اور اور کچھ نظر خوشبو ہے اس کے ساتھیوں اندر۔ مشعلوں اور کو یہ کہ تیز بڑے کرو، اچھے پہن جنگ کر لوگ بازوں کا بیٹھے ملک ہوئے۔ بلکہ گیروں اسے کا، کہا گیا موت کے جمعہ سر کو پھرے عید نقیبوں کا المسلمین، یہ قافلہ افریقہ تیز دام عید ہے ہے کتنا، اور یہ بھی مسلمانوں قافلوں کو کو تیز عید کرو، کی طرح اسے جنگ کے جو ہے دیوتا کے سینے پر منانا کر کے چاہیے، لہرا دو سیلیبریٹ امن کرنا کا ہے۔ پرچم۔ جیسے عید کو آپ لیکن وہ کپڑے امن جو ہے میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا تھا، امن کپڑے بدلتے ہیں، کہاں سے خوشبو آئے لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں صرف اور مسجد۔ صرف ایمان۔ عیدگاہ کو ای ایسی الفریقین معاملہ احق ہونا بالامن چاہیے ان کہ کنتم یہ عید تعلمون، المستقیم ہے، قرآن عید مجید میں اللہ سورہ کے نام میں ہفتے پہلے بعد سوال عید ہے کیا اللہ مسلمان۔ نے، لوگوں پھر اگر اسی جانتے میں ہو تو ایک بتاؤ آداب میں دونوں سے یہ فریقوں ہے میں سے امن کہ کا جب اصل تم مسجد اختیار میں کون جاؤ تو ہے؟ لوگوں کو اور پھر پھیلاؤتے جواب اللہ ہوئے نے خود عجیب سے مرحمت بولنا فرمایا، بلکہ آپ الذین جو ہدایت آمنوا ہے وہ ولم یہ ہے یلبسوا کہ ایمانہم پہلے اپنی بظلم صفائی جو اولئک پوری کر لهم لے، پھر الامن دوسری میں بیٹھے، وهم پھر دوسری میں مہتدون۔ بیٹھے، تاکہ وہ لوگوں کو لوگ جو ضرورت ایمان محسوس نہ لائیں ہو۔ تو اور دیکھتے پھر ہیں اپنے کہ جگہ ایمان جگہ میں خالی ہے کوئی تو پھر وہ آلائش لوگوں کو شرک پھیلاتے کی نہ ہوئے ہونے جاتے دیں، ہیں۔ لیکن ان کے لیے صورت امن ہے۔ پھیلاتے ایسے ہوئے لوگ یا لوگوں درکار ہیں کو کہ علیحدہ وہ کر کے ایمان پھر پیدا اپنے ہو لیے جگہ جائے بنانا، جس کا یہ لازمی جو ہے نتیجہ اس سے منع جہاد ہے، دین کے خاموشی غلبے سے کے جہاں لیے جگہ عند تمہیں مل صلاتی کے و بیٹھ جاؤ، نسکی و اور پھر محیای اسی و میں سے مماتی للہ انصاف رب ہے، العالمین، خاموش رہو، اس کیفیت کے گفتگو نہ ساتھ ہو۔ انسان یہاں تک اپنے کہ آپ حضرت کو ابو اپنے ہریرہ قریبی سے دل یہ کو وقف روایت کر ہے دے، ترمذی تب اور کہیں نسائی جا کر شاید اور اس روئے دوسری عرضی کی کتابوں قسمت کے بدل اندر جائے، ان رسول امت اللہ مسلمہ صلی کی اللہ علیہ قسمت وسلم بدل قال جائے، اذا قلت شاید ہماری قسمت لصاحبك بدل جائے، يوم ہمارے الجمعة حالات میں انصت بہتری کی کیفیت والامام پیدا ہو جائے، يخطب تو فقد ضرورت ہے لغوها۔ جد و جہد کی، دو کوشش آدمی کی، گفتگو کر اور رہے جد ہیں، و آپ جہد کے تیسرے لیے آدمی ہیں، آپ سن ضرورت ہے رہے ہیں، آپ ایمان کی کی، کہتے ہیں خاموش اور ہو جاؤ، ایمان تو کا تم نے منبع بھی اور لغو سرچشمہ کہا۔ ہے قرآن حکیم۔ انہیں منع اقول کرنے قولی کے لیے ھذا بولنا واستغفر بھی اللہ لی پسندیدہ نہیں، ولکم ولسائر آپ المسلمین اشارے سے والمسلمات۔ لیکن اب تم دو نے فرقے آواز ہیں، یا تو نکالی یہ کہ ہم جبکہ پہلے امام نماز پڑھ خطبہ لیں دے رہا ہے، اور اس امام کے کے بعد خطبے سوال کی تو جواب ساری کی توجہ جو ہے ہم اس نشست جمعے رکھ کی لیں ساری گے، حیثیت یا جو یہ ہے ہے وہ کہ اسی وقت اسی پہلے خطبے کی وجہ اس سے، حصے کو بھی ہم لہٰذا نپٹا اس میں دیں آپس میں اور گفتگو پھر کرنا نماز پڑھ لیں، اس جیسا طرح بھی کی آپ چیزیں حضرات کی جو ہے رائے وہ ہو۔ بالکل غلط ہے۔ آداب جمعہ کے منافی ہے۔ پہلے اس کی انتہا یہ ہے پہلے کہ کیا اگر وہ آپس میں دو ہاں گفتگو تو کر رہے ہیں اور سوالات آپ انہیں روکنے کے لیے ٹھیک بھی ہے زبان کھول لیں، ان سے سن لیا ہوگا، خاموش ہو جاؤ، اصل میں اس تو میں یہ سوال بھی نہیں فقط ہے، لگاؤ اس کا کو تم نے بھی تبصرہ ایک کہا لفظ جائے گا، بلکہ اشارے کنایے سے کہہ دیا جائے زبان نہ کھولی جائے۔ پھر اس میں اب تبصرے حضور کر کیا رہے ہیں، کرتے تھے، اختلاف خطبے کر میں رہے کیا ہیں، کرتے تھے؟ چلیے یہ اس روایت میں جو کم ہے سے کم مسلم اختصار شریف سے کی ہے، پکڑ ہم لیں۔ جابر بن سمرہ یعنی رضی ایک اللہ صاحب نے تعالیٰ یہ عنہ فرمایا کہ فرماتے آپ ہیں نے جو کان آخری بات فرمائی ان رسول اس اللہ سے صلی میرے اللہ علیہ کامل وسلم اتفاق ہے، پہلی من دو باتوں اتصل سے یوم اختلاف الجمعہ ہے۔ میں یہ غسل سمجھتا ہوں کہ جنابت میری جس آخری شخص نے بات سے جیسے جمعے کے روز اتفاق ہو غسل گیا، کیا وہ جو میرے کہ اصل کام سے ناپاکی کیسے جنابت اتفاق کی ہو گیا؟ حالت میں میں تو غسل اسی کیا کام میں لگا ہوا ہوں، میں نے اپنی زندگی اسی میں لگائی ہے، دعوت تبلیغ قرآن اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تعلم قرآن۔ میں نے اور دوسرے چیزوں کو چھوڑ کر یہ راستہ اختیار کیا، اس سے اختلاف نہیں ہے، ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک باقی اونٹ اختلاف قربان کیا وجود اللہ ہے، کی راہ میں، کسی صدقہ۔ تحریک سے کوئی ومن اختلاف راہ فی میں نے بھی الساعة جہاں ان کی وہ الثانية تعریف جو کی دوسرے اپنے گھنٹے خطاب میں سے، میں دوسری گھڑی اختلاف میں بھی گیا بیان کیا ہے، فقان یہ دما نہیں کہ میں نے قرب کلیتاً بقرة انڈوز تو کیا ایسے ہے، جیسے کہ لیکن میں یہ گائے سمجھتا اس نے ہوں کہ اللہ کی راہ پہلی میں بات کا صدقہ کر انکار دیا اور کرنا وہ باقی تو کی بہت خیرات ہی کر دی۔ صریح ایسی ومن بات ہے راہ کہ فی جو الساعة میں الثالثة سمجھتا ہوں کہ اور جو صاف تیسری گھڑی حقیقت میں کا تیسرے صرف گھنٹے ایک میں ضد گیا کی فقان بنیاد پر دما انکار کرنا ہے، وہ بھی اس وجہ سے بشاطن کہ چونکہ اور اس شکل کو تو بدنام یہ کر اس دیا کے گیا برابر ہمارے ہوگا کہ خاص گویا کہ تصوف کسی کے نے حلقوں میں، ایک بکری تو اللہ کی راہ تصوف میں کے ذبح حلقوں کر میں دی، جو صدقہ چیزیں کر دی بدنام ہو گئی یا ان کوئی سب کو میرا کر چھوڑیں دی۔ گے، ومن میں راہ آپ کو فی یہ الساعة بتاتا ہوں کہ ہم نے السابعة دین کی اور کوئی جو شے گیا نہیں چھوڑی چوتھے جسے گھنٹے میں بدنام نہ کر چوتھی دیا گھڑی ہو، تو میں پورے دین کو فقان چھوڑنا دما ہے، قرب حج بدنام نہیں ہوگا۔ دجاجة تو کہا یہ جاتا اس ہے کہ کے حج برابر ہے کے کہ آنے کا گویا کہ مطلب اس نے یہ ہے کہ ایک پچھلے گناہ صاف مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں نیا دے دی، لائسنس لے کر خیرات آدمی کر آتا ہے، دی۔ نئے حرام
मुकाम को हमने करने के लिए तो आप اور جو پانچویں آسمان میں گیا فسان لما قرب بین یہ حقیقت سے ایمان اللہ کی راہ میں خیر اس کو جھٹلانا تو گویا کہ دلیل آفتاب تو جب ایمان نکل آئے صحابی اسی اعتبار سے اب فرشتے قرآن کے میں نے بات آئے ہیں تو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے فلاں آ گیا فلاں آ گیا یہ چوتھی صاحب میں آیا یہ تیسری میں آیا یہ تیسری میں آیا یہ پانچویں میں آیا میں نے تو گویا اس سے ایک علیحدہ کر دیا تھا راستہ کہ میں تصوف کی یعنی وہ جو ایمان اور خطبہ دیتا وہ ایمان کہ جو جہاد باقی رہ گیا تبلیغی جماعت میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بھی آپ کو شکوہ ہو شکایت ہو میں نے بھی آپ کو سوچ کر 2 سال اس کے قریب رہنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ میں اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہا میں نے جو بھی کوشش کی اپنے طور پر کی ہے تاہم میں تمام آسان کام نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں یہ کہہ دینا آسان ہے کہ جس طرح سر کے اوپر رکھ کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی آسان ہے اور یہ بھی در حقیقت ہم اس سے بچنے کے لیے ایک شراری عقیدہ اختیار کرتے ہیں یہ ضرور ہے کہ ہمارے
کہ اصل کام ان کے سامنے نہیں ہے، وہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، اقامت الدین کی جدوجہد، میدان میں آ کر باطل کو للکارنا، وہ صرف جو ہے وہ فضائل کی تبلیغ کے ذریعے سے نیکی کا پرچار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منکر نہیں ہے، منظم طریقے سے کرنے کی فکر نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے، کوٹ کی تھی جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے آتا ہے. لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سوال یہ کہ کیا یہ صرف قرآن پر ہے یا حدیث پر بھی؟ بنیادی بات پہلے یہ نوٹ کر لیجیے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر اور سورۃ الناس کے سین تک یہ مکمل محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، اس میں کوئی حصہ ضعیف نہیں، اس میں کوئی حصہ قوی نہیں، جبکہ حدیث کے بارے میں کوئی شک نہیں کہہ سکتا، اس کے بارے میں اس میں کوئی مستند ہے پوری طریقے سے کوئی نہیں ہے، کسی پر جرح ہوئی ہے، کسی کو ضعیف کہا گیا، کسی کو حسن کہا گیا، کسی کو حسن غیری کہا گیا، کسی کو حسن ذات ہی کہا گیا، تو درجہ بندیاں محدثین نے قائم کی ہے. لہذا حدیث وہ شے نہیں ہے جس کے ایک ایک حرف کو آپ سمجھے کہ وہ آپ کے لیے لازم ہو گیا، اس میں تو غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اس کے اندر تحقیق و تفتیش ہمارے محدثین نے کی ہے، پھر اس سے اخذ و استنباط کرنا پڑے گا. بعض احادیث ایک دوسرے سے جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے کہ مسجد میں جا کر مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھو. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک کوئی سجدہ نہیں. اب کیا کریں، تو بعد آیا اثر پڑھ چکا ہوا، اگر کبھی اثر بھی نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ کہ پہلے وہ صحیح مسجد پڑھ لے پھر اثر وہ کیا کریں. اب اس میں پھر فقہاء کو اصول بنانے پڑے ہیں کہ ایک نہیں ہے، ایک امر ہے، لہذا یہ جو آیت ہے اسے تو آپ 100% منطبق نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے. حدیث میں بہت سی چیزیں محدثین مانتے ہیں کہ روایت بالمعنی ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی واقعہ ہوا جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اسے حضرت عمر بیان کر رہے ہیں تو اس میں ترتیب مختلف ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں تو کچھ مختلف ہے، عباس عبداللہ ابن عباس تو مختلف ہے، ایک ہی واقعہ، اس لیے کہ وہ حدیث جبرائیل کا واقعہ 2 دفعہ نہیں ہوا ہے، ایک ہی واقعہ کریں تھوڑا سا فرق ہو گیا، لیکن یہ معاملہ ہے قرآن کے بارے میں نہیں، اس لیے ایک فرق جو ہے جو بھی ان کے درمیان ہے اس کو برقرار رکھیے ذہن میں. البتہ حدیث یا سنت یا قرآن مجید کی مستند شرح ہم اس سے مستقل نہیں ہو سکتے، اسی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا ہے. اب مجھے معلوم ہے کہ پہلے باقی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کچھ اپنے عقل سے سمجھتے ہیں، آپ کا دل بتاتا ہے. جیسے بہت سے سوالات کے جواب میں حضور فرما دیا کرتے تھے استفتاء قلبا، جاؤ اپنے دل سے پوچھو، یہ دل تمہیں ٹھیک بتائے گا. بلاؤ افتاق المفتی، چاہے کوئی فتویٰ مفتی دے بھی دے لیکن دل بتائے گا تمہارا. تم اس چیز کو چھوڑ دو جس پر دل میں خیزان پیدا ہو، اس چیز کو اختیار کرو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس سے دل میں کوئی خیزان نہ اسے اختیار کرو. اسی طریقے سے اللہ کے اس بندے کو پہچاننا یہ ہوگا کہ وہ خود دین کا عالم ہو، اس کا دین جو ہے تصور جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نہ ہو، جو میں نے عرض کیا اولئک هم الصادقون، اس کی اس ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، عمل میں صرف ایک حصہ نہیں نماز روزے کا بلکہ وہ جہاد ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگائے ہوئے ہو. پھر یہ ہے کہ آپ کا دل بھی یہ چیزیں وہ ہے جو کسی حساب کتاب میں نہیں آتی. ایسے شخص کے قریب جاتا آپ کو اندازہ ہے، آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ مخلص ہے، دکاندار ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے حقیقت ہے یا مخلوقیت ہے، یہ دل بتائے. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ علامتیں وہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے شخص جو ہے پورا لبادہ اوڑھ کر آئے دین کا، لیکن یہ کہ اس کا مجموعی طرز عمل بتائے گا. اور نمبر 2 یہ کہ آپ کا دل یہ شخص جو ہے اللہ کا بندہ ہے یا یہ کہ اس نے دین کو دھندا بنایا. اللہ کا بندہ یا دین کا دھندا، یہ 2 چیزیں جو ہے اس میں فیصلہ انسان کا دل.
ان ساتھی کا سوال جو ہے ایمان کامل کے جنت ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت استعمال ہوتا ہے اور میں اسے بہت غلط سمجھتا ہوں۔ کامل ایمان کس کا ہوگا سوائے انبیاء؟ انبیاء کا ایمان بھی کامل اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں تو جبرائیل دکھا دیے گئے، جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ کامل ایمان کو جیسا کہ میں نے کہا تھا عین الیقین، وہ تو ہمیں قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جب تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تمہیں علم یقین حاصل ہوگا۔ وہ ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں غیب کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بڑھا کے رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایمان کے اندر اضافہ کو بڑھا کے چلنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صحبت صاحب یقین، صاحب کردار لوگوں کی صحبت، دوسرے کو دیکھ کر جتنے فزیکل فنامنا کے اثرات ہوں صحبت صالح تراث صحبت صالح تراث۔ اور قرآن کی میں نے آپ کو آیت سنا دی کونوا مع الصادقین۔ پھر یہ عمل سے ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کا جو ذکر ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، ما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ وہ لوگ جنہوں نے ثابت کرنے کی اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا کیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ میں نے اس کی بات کی ہے بار بار، وہ ہے لیگل ایمان جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان کر دیا جائے، اسے لیگل سٹیٹس میں انسان کو حاصل ہو گیا۔ تو حقیقی ایمان جس کے متعلق آج ہم نے بات کی ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ آپ غافلوں کی صحبت اختیار کیجیے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے جو خود صاحب یقین ہے، صاحب عمل ہے، صاحب کردار ہے، مجاہد ہے اللہ کی راہ کے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ باقی یہ کہ اصل بننا اپنے ایمان کو قرآن ان کے پاس رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ بیعت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کا اس درجے دل ٹھک جائے، آپ نے اسے ان کا قرب اختیار کیا ہے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے، آپ نے ان کے ماحول کو دیکھ لیا ہے، ان کی دلچسپیوں کو دیکھ لیا ہے، ان کی ویلیوز کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کی باتیں نہیں ہے، محبوبیت نہیں ہے، یہ واقعہ علماء کے طالب ہیں، طالب دنیا نہیں ہے۔ اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہوں، اس لیے آپ جو مجھے جو حکم دیں گے بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے، کوئی استاد ہو جاتا ہے آپ